حدیث نمبر 170 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد قال عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے ہاتھ کا گوشت سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. اب یہ دیکھیں پوری روایتوں سے یہ الٹی آ رہی ہے. اب تک جتنے بھی روایتیں آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت پسند تھا، ہاتھ کا گوشت پسند تھا، ہاتھ کا گوشت پسند ضرور تھا لیکن سب سے زیادہ پسند نہیں تھا، وہ سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. ام المؤمنین فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت سب سے زیادہ نہیں پسند تھا. وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا. بات اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کبھی کبھی آپ کے دسترخوان پر پیش ہوتا ہے. جی اتنا زیادہ ہم گوشت کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ صبح اور شام گوشت پکتا تھا اور گوشت آتے رہتا تھا، نہیں، یہ کبھی کبھی گوشت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا. اور جیسا کہ میں کل بھی بتا رہا تھا کہ عام طور پر تو وہ بالکل سادہ کھانا جیسا کھیرا کھانا اور کھجور کھانا اور دودھ پینا اور ایسے ہی ہوتا تھا. کبھی جو کی روٹی کھا لیے، اس طرح سے ہوتا تھا. کبھی گوشت آ جائے، کبھی شہد آ جائے یا کچھ اس طرح سے آ جائے تو اس کی باضابطہ ایک حدیث آ جاتی تھی، ایک حدیث آ جاتی تھی کہ حضور کے پاس گوشت آیا ہے، حضور کے پاس شہد آیا ہے. تو اتنا کم آتا تھا یہ. تو کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت تو بہت کم ہی آتا تھا، کبھی کبھار آتا تھا. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ کے گوشت کا نام اس لیے لیتے تھے کیونکہ وہ سب سے جلدی پک جاتا تھا، سب سے تیز پکتا تھا. جب بکرے کے گوشت کے اندر جب پکوان ہوتا ہے تو ہاتھ کا گوشت جو ہے یہ سب سے جلدی گل جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہاتھ کے گوشت کو یاد کرتے تھے کہ اس کو لا لو، تیار ہو گیا ہو تو لا لو. ٹھیک ہے.